بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی آج ہم سورۃ النمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ نمل کا پہلا لیسن ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ سورت ہمارے 3 پیرلز آف قرآن کورس کا حصہ ہے۔ اس میں 3 ہم نے صورتیں رکھی تھیں، سورۃ نور، سورۃ نحل اور سورۃ النمل۔ تو 2 صورتیں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اگر کسی نے وہ تفسیر نہیں سنی تو میرے چینل پر سن سکتا ہے۔ اور تھرڈلی یہ کہ اب جو ان سے ہم سورۃ نمل کا آغاز کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کو ہمارے لیے پڑھنا آسان بنا دے اور اس کو سمجھنا آسان بنا دے، پھر اس پر عمل کرنا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، عمل کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دے، آمین۔ چلے بسم اللہ۔ سورۃ النمل المکیہ۔ سورۃ نمل ایک مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مکی مدنی صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ مکی وہ جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ کا پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ یہ بسم اللہ سیدنا جبرائیل امین نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، لہٰذا ہم بھی پڑھتے آ رہے ہیں۔ اور یہ بسم اللہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اسی لیے سیدنا جبرائیل نے اس کی تلاوت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلاوت کی، اور پھر آج ہم لوگ بھی اس کی تلاوت کرتے آ رہے ہیں۔ چلے آیت نمبر 1 ہے طاسین، تلک یہ آیات ہیں القرآن، قرآن کی، و کتاب مبین اور واضح کتاب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اس آغاز کے اندر ہی ایک بات یہ بیان کی کہ طاسین، اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز ہی جو ان سے ہے وہ حروف مقطعات سے کیا۔ کچھ چند حروف ایسے ہیں، چند ورڈز ایسے ہیں قرآن مجید کے اندر، چند الفاظ ایسے ہیں جو کہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، جس طرح الف لام را، الف لام میم، طا سین کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے کے سارے الفاظ جو ان سے ہیں وہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حروف مقطعات جو لفظ ہے، یہ مقطعات یہ قطع سے نکلا ہے، قطع کہتے ہیں کاٹنے کو۔ تو یعنی کہ سارے کے سارے ورڈ جو ان سے ہیں یہ آپس میں علیحدہ علیحدہ ان کے الفابیٹس پڑھے جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے بھی پڑھا طا سین، تو طا کو الگ پڑھا اور سین کو الگ پڑھا۔ اب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ کی تشریح یعنی کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید کا فہم یعنی کہ قرآن مجید کی تفسیر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ یہ اپنے پاس سے اس کی ترجمہ یا اس کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کی وضاحت کر کے بتا دی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت نازل ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور جن چیز کی وضاحت نہیں کی اٹ مینس کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا۔ پوری امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ حروف مقطعات جو ان سے ہیں ان کا ترجمہ، ان کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ واللہ اعلم، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے مطلب کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے مختلف قسم کے معنی کرنے کی کوشش کی، جس طرح طٰہٰ کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یاسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، والضحیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، واللیل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ اس طریقے سے یہ سارے کے سارے نام جو ان سے ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، اور کچھ مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ مختلف جگہ پر مختلف ہستیوں کے نام سے منسوب کیا۔ کہیں پر ہر مسلک نے اپنی اپنی تشریح کی اس حوالے سے، اور ہر مسلک کے علماء اپنی اپنی توجیحات نکالتے رہے، لیکن یاد رکھیں یہ قرآن مجید کی تشریح نہیں ہو سکتی جو ہم کر رہے ہیں۔ اصل قرآن مجید کا مطلب، قرآن مجید کی تفسیر وہی ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن اور سنت یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کی وضاحت کریں گی، یعنی قرآن کی وضاحت قرآن سے بھی ہوگی، قرآن کی وضاحت حدیث سے بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور قرآن کی وضاحت اقوال صحابہ سے بھی ہوگی۔ تو یہ 3 چیزیں جب اکٹھی کریں گے تو قرآن جی کی وضاحت ہو جائے گی۔ تیسری میری آپ کی رائے قرآن کی وضاحت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حروف مقطعات کو بیان کیا۔ یہ حروف مقطعات اصل میں چیلنجنگ ورڈز ہیں
جو کہ عربوں کے لیے تھے۔ عرب اپنی زبان کے اوپر بہت ناز کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیغ، کوئی سمجھدار، کوئی عقل فہم رکھنے والا اور کوئی اتنی گہری زبان کو سمجھنے والا بندہ ہی کوئی نہیں اس کائنات کے اندر۔ عرب اس طریقے کا زوم رکھتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید کی دوسری سورۃ البقرہ کے سٹارٹنگ ہی جو کی وہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کی، الف لام میم، یعنی کہ چیلنج کے طور پہ ورڈ دیا کہ جاؤ تم لسان العرب جو ان سے ہو، تم عربی زبان بولنے والے لوگ جو ان سے ہو، تم اس بات پہ تکبر کرتے ہو کہ ہمارے سے بڑھ کے کسی کو زبان نہیں آتی، تو جاؤ میں تمہارے سامنے پوری ایک لفظ پورا ایک بیان کروں، الف لام میم، جاؤ اس کا مطلب بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ تو عرب جو ان سے ہیں وہ قرآن جی کی آیت تو خاک ان نے بنا کے لے کے آنی تھی، وہ ایک لفظ کا ترجمہ کرنے سے بھی قاصر تھے، الف لام میم کا۔ اسی طریقے سے سارے اس طرح کے ورڈز جو کہ چیلنجنگ ورڈز ہیں، حروف مقطعات ہیں، تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے طاسین، طاسینی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تلک یہ آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں، یہ آیات کسی عام کتاب کی نہیں ہیں، یہ باتیں کسی عام ہستی کی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ القرآن، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ قرآن کہاں سے نازل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود ادا کیے، والکتاب و کتاب مبین، اور یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں، ایسی کتاب کی ورسز ہیں جو کہ مبین ہے، جو کہ واضح ہے۔ قرآن جی کا کوئی ایک ایسا حکم نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ کہہ سکیں گے یار یہ سمجھ سے بالا تر ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ بہت مشکل ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا جن سے حکم نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ کتاب مبین، اور یہ واضح کتاب، یہ ایک ایک بات کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں انعام یافتہ؟ تو قرآن کا دوسرا مقام بیان کر رہا ہے کہ من النبیین، نبیوں میں سے جن سے لوگ جن سے ہیں، جو نبی ان سے ہوتے ہیں، یہ صدیق، یہ اصل میں انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والصدیقین، اور اس کے بعد صدیق جو ان سے ہیں یہ انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ والشہداء، شہداء جو ان سے ہیں وہ انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ والصالحین، اور نیک لوگ جو ان سے ہیں وہ انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ یا اللہ ان کا راستہ دکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ قرآن مجید کی ایک آیت کی وضاحت دوسری آیت کر رہی ہے۔ تو قرآن مجید خود اپنے آپ کو کھول کر بیان کر رہا ہے، وہ کتاب مبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کجی یا کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہدن، ہدایت ہے، وہ بشرا، اور خوشخبری ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید کے اندر ہے کیا، اس کے پڑھنے سے ملے گا کیا؟ فرمایا ہدن، اس میں ہدایت ہے۔ ہدایت کیسے ملے گی؟ صرف اوپر سے دیکھ کے پڑھ لینے سے، صرف ناظرہ پڑھ لینے سے اور بغیر سمجھ کے پڑھنے سے ہدایت مل جائے گی؟ بلکہ ہدایت اس بندے کو ملے گی جو اس کو سمجھ کر پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہدایت اسی بندے کے لیے ہوگی نا۔ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے کہ بھئی آپ کی جو بیماری ہے وہ یہ، اس کی یہ پرسکرپشن ہے، آپ نے جو سا اس کو جا کے پڑھیں اور اپنا علاج کر لیں۔ اب اس پرسکرپشن میں کیا ہے، اس پرچی میں کیا ہے؟ علاج ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پرچی کو بیٹھ کے بس ویسے ایسے کر کے پڑھتے رہیں تو اسے علاج ہو جائے گا؟ بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے کہ ڈاکٹر نے اس میں لکھا کیا ہے، ڈاکٹر کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس کو سمجھیں گے تو پھر اس کے مطابق عمل کریں گے، اس کے مطابق میڈیسن لے کے آئیں گے یا واٹ ایور جو بھی ڈاکٹر نے پریکاشنز دی ہوں گی وہ کریں گے تو علاج ہوگا۔ تو جسمانی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کی پرسکرپشن کو غور سے سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے سے اگر ہوتا ہے تو روحانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے سے ہوگا۔ پھر میں وہ بشرا، اور اس میں خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں بیان کی ہیں کہ نیک اعمال کرو گے، تحقیق سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے آمنو، جو ایمان لائے، والصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور نیک اعمال کرتے ہوئے ان کے راستے میں آنے والی جو مشکلات ہیں اس پر صبر کرتے رہے، حق پہ ڈٹے رہے، وہی لوگ اصل میں کامیاب لوگ ہیں۔ تو قرآن نے گائے بگائے مومنین کو خوشخبریاں دی ہیں کہ صبر کرو گے میں تمہیں اجر دوں گا، صبر کرو گے میں تمہیں یہ دوں گا،
ایمان لے کے آؤ گے تو آخرت میں جنت ملے گی، ایمان کے بعد عمل صالح کرو گے تو جنت ایسی ملے گی جو کہ جن کے اندر باغات ہوں گے، جن میں نہریں ہوں گی، جن میں ہر قسم کی وہ آسائش، ہر قسم کی وہ فیسلٹیز ہوں گی جو کہ انسان تصور کر سکتا ہے یا نہیں بھی کر سکتا، جو انسان کی ذہن میں نہیں بھی آ سکتی، وہ بھی فیسلٹیز قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ جنت کے اندر ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ فرمایا الذین، وہ جو یقیمون قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز، ویؤتون اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ زکوٰۃ، وہم اور وہ بالآخرتی آخرت پر، ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وہ اب بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں کسی کو الصلاۃ نماز کو، پھر فرمایا ویؤتون الزکاۃ اور وہ ادا کرتے ہیں کسی کو الزکاۃ زکوٰۃ، دو کوالٹیز ہوگی۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرة آخرت پر، زینا مزین کر دیے ہم نے لہم ان کے لیے، اعمالہم اعمال ان کے، ہم تو وہ یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے قرآن مجید میں ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، پہلی کوالٹی ایمان والوں کی، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جو نماز کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں جان بوجھ کر، وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح سند کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفری عمل کر لیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے اوپر قائم رکھے، اور ہمیشہ جو ان سے ہے وہ توحید کے اوپر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری موت بھی کلمہ توحید کے اوپر آئے۔ میں نے اس پورے لیسن کے اندر جو کچھ بیان کیا وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔